الحمد لله الذي قطع الأخلاق والقرآن والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والقرآن الحميد في دار مخيرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقام علماء دین اسلام ناقانون اسلام معذور مقام عالمین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن وغیر مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان فقیر المثال سالانہ شہادت کانفرنس عظیم الشان اجتماع دے کر بلکہ اگر یوں کہوں کہ عوام کا یہ چھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر ان نوجوانوں کے لیے ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے ملت کی آبرو جوانوں کے لیے میرے دل کی بات ہوتی ہے کہ رب العالمین ایسے نوجوانوں پر اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اس لحاظ مادہ پرستی کے دور میں جب کہ ہر طرف باطل کی طرح آگ نظر رہی ہے اور ہر ماں کو اپنے بیٹے کی شکوا ہے
ہر باپ اپنے بیٹے سے نالا ہے اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی دین سے دوری کا ہر تینوں زیادہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں مقام کا آواز نہیں بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اس آواز ناچ کے آگے مار کر میں سمندر کو دیکھ کر میرا بھی کام یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان فقیر المثال سالانہ شہادت کانفرنس عظیم الشان اجتماع دے کر بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ عوام کا یہ پھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر ان نوجوانوں کے لیے، ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے، ان ملت کی آبرو جوانوں کے لیے میرے دل کی بات ہوتی ہے کہ رب العالمین ایسے نوجوانوں پر اپنے فضل و کرم کا سایہ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تہوار ماتا پرستی کے دور میں جب یہاں پر باطل کی طرح آدمیاں چل رہی ہیں اور ہر ماں اپنے بیٹے کی شفا ہے، ہر ماں اپنے بیٹے سے نالا ہے اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی دین سے دوری کا ہر تینوں زیادہ ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں مقام کا آواز نہیں بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اس آواز ناچ کے آگے مار کر میں سمندر کو دیکھ کر میرا بھی کام یہ کہہ رہا ہے کہ آج بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں باقی مسلم شریف کی غیرت موجود ہے۔ آج بھی میری ملت کا نوجوان اپنے سینے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تربیت جلائے ہوئے ہے اور اسلام کہتا ہے کہ ذرا نہ ہو تو یہ مسیح بڑی سفید ہے کافی۔ جب بھی ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی رہنمائی کی گئی، اسی ملت میں سے غازی الدین شریف پیدا ہوئے، اسی ملت میں سے غازی محمد شریف پیدا ہوئے، جنہوں نے عظمت نام سے مصطفیٰ پر اپنے خون کا بھی جذبہ بڑھا کر یہ دعوت کر دیا کہ جب تک ملت اسلامیہ کا ایک بھی جوان زندہ ہے اور محمد علی کی ناموس پر ہاتھ نہیں آنے،
گرامی اس عظیم شان فقیر الزار کی اطلاع کو دیکھ کر دربار کرتا ہوں ہو چکے ہیں اور آپ اللہ کی زیارت سے مستقبل ہو رہے ہیں. آپ مجھے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ کا یہ جذبہ ایمانی اور یہ محبت و عقیدت رب العالمین کو مجھے سلام کرے. اب آگے بیان کر انتہائی مختصر وقت میں عظیم الاسلام پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب دعوت فرمائے العالیہ سرکار حکیم آستان عالیہ میرے شریف اور آپ کے درمیان زیادہ دیر آیتیں مرچاتا قرآن مجید و قرآن حدیث کی جو آیتیں مقدسہ آپ سرکار کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی آیت مقدسہ کے ذمن میں چند ایک خلاصات جو اس کانفرنس کی انتظامیہ موضوع میں ذکر لگایا ہے اس پر چند میں موضوع ڈال کر اظہار کروں گا. معصومائے رب العالمین ان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں جنہوں نے عظیم شان فقیر المثال کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جتنی کلیہ جتنی وقت اور جتنی تعلیم جتنے لمحات انہوں نے اس کانفرنس کے انتظام کے لیے وقت کیے ہیں رب العالمین ان کے لیے وفائے تیار بنائے اور درجات کی نصیحت بنائے. حضرات ایمان پر آج ایک ایسا عظیم فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے جس کی نشان نہیں. آپ حضرات کے سامنے متعدد بار رسائل اداروں اور کانفرنس کے ذریعے ہو چکی ہے کہ وہ فتنہ جسے فتنہ تعلیمیت کہا جاتا ہے اس فتنے نے علمی محاذ پر علماء سے شدید سے بات کھانے کے بعد اور میدان جہاد میں دن جگہ دبا کر بھارتیوں نے اپنی شدید کا اقرار کیا. لیکن آج دور حاضر میں پھر وہ فتنہ بار پر نکال رہا ہے اور بھارتیت کے اس فتنے نے مسلمانوں کے پھر بنے امن و عافیت پر پہلے ہی ٹکریاں گرائی. لیکن علمی محاذ پر علماء نے میدان جنگ میں مجاہدین نے اس قدر اس فتنے کا مقابلہ کیا بلکہ اس فتنے کا اس قدر تعاون کیا. یہ فتنہ خارجیت اپنی موت آج مر کے رہ گیا. جب ہم تاریخ کا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب خارجی لوگ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اور اہل بیت بھار کی دشمنی ان کی مخالفت اپنے ذہن و زمین میں رکھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خارجیت کا وٹیلا یقین اور اس کے ہم تناؤ سے بھی بیداری اور نفرت کا اظہار کیا کرتا تھا. تاریخ کی پر گردانی کی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے. اس فتنے نے مختلف روپ آئے مختلف دیواریں ہوئے اپنی شکل کو تبدیل کر کے مختلف الفاظ میں
لیکن آج اس دور میں یہ فتنہ اس لہر سے آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے مسئلے عام حضرت امام علی مقام واقعی دوشی رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریعان آپ کو پانی کہنا شروع کر دیا ہے اور یزید کو امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے منعقد کرنے کی ناپاک خواہش اور جسارت کی جا رہی ہے اور آج اس فتنے کی سرکاری کے لیے نوجوانوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے. وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں اور لہٰذا کے فتنے کو دبانے کے لیے اپنی صلاحیت کو ضرورت کر دیں. آج مجھے دکھ ہوتا ہے, میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ایک شخص کی زبان سے یہ بات گزرتی ہے کہ یزید کو برا نہ کہو, یزید تو تہجد کی نمازیں پڑھا کرتا تھا, یزید تو بڑا پاک انسان تھا اور حسین کو چاہیے تھا کہ وہ یزید کی اطاعت کو قبول کر لیتا کیونکہ یزید آپ کے وقت تھا اور اطاعت امیر ہے وہ حاضر ہے. یزید کی اطاعت حسین کے اوپر واجب تھی. لیکن مجھے کہنے دیجیے یار اس شخص کی زبان سے سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں نے 24 صدی کے مجدد برحق مفکر اعظم مجدد دین و ملت اشرف احمد رضا آج بریلوی رحمت اللہ علیہ کے رفاع شریعت بھائی وعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لے کر اور ان کے نام پر پڑھنے والے لوگ اور ان کو دعوت اور بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ مجدد بریلوی نے اپنی کتاب اور رفاع شریعت کا اندر لکھا ہے کہ یزید بہت بڑا فاسق تھا, یزید بہت بڑا فاسق تھا, بلکہ امام رضا نے لکھا کہ وہ شریف الفوائد تھا. اور امام رضا حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رفاع شریعت کے اندر لکھا کہ یزید لعنت کا مستحق ہے اور اعلی حضرت نے لکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یزید کی تفسیر کی اور یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا. آج اس امام کی بات کرتے ہو, اس امام اہل سنت پر کیا کرتے ہو, اس امام کی بات کو بھی کام کر پڑے گا. امام اہل سنت کے کہ یزید فاسق تھا, یزید فاسق تھا اور شریف الفوائد تھا. اور آئیے اگر تاریخ کے دھارے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے, تاریخ کا محاصرہ کرتے ہوئے ذرا پیچھے کی طرف لے جانا شروع کر دوں تو آپ کو نقشبندیوں کے پیشوا امام ربانی حضرت سیدنا مجدد انصاری اور سچی رحمت اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید عزت کی حرکتیں اس قدر شرمناک ہے کہ کافر فرنگ بھی ان شرمناک حرکتوں کو دیکھ کر شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے. مجدد انصاری شیخ احمد فاروقی سرحدی اور سچی دوستانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید لعنت کا مستحق ہے اور اس کے کارنامے سیاہ ہے اور اس کی بدکاریاں کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس لیے ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں, اس کو فاسق سمجھتے ہیں, اس کو فاسق سمجھتے ہیں, جنگ قلم فوائد سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے. اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقدیر ایمان رکھتے ہیں اور علامہ ضبری لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء کا سب اقدس جس وقت یزید کے سامنے میں لایا گیا تو یزید نے ایک چھڑی اٹھا کر حضرت امام علی کا پان میرے حسین پاک کے مرچے میں ماری اور کہا کہ یہ حسین کے موڑ ہے, یہ ایک پانی کی موڑ ہے اور میں نے بغاوت کا سب کچل دیا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس بنیاد پر یزید کی تفسیر کی اور آگے اس کی بنیاد یہ ہے
کہ یزید نے کہا حسین پاک کے سر کو دیکھ کر اگر میرے بدر احد کے آباء اجداد زندہ ہوتے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ میں ان کے قتل کا بدلہ حسین سے کتنا دیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اس کفریہ کرنے کو دیکھ کر فتویٰ لگاتے ہیں یہ قابل ہے۔ اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ امام غزالی نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کر دیا اور اب تشریف فرما ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا علمی مقام اور فطرت شان کو احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت امام غزالی مجتہد امام نہیں تھے، آپ مقدم تھے اور اب تشریف فرما ہے۔ قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ جب مقدم اور مجتہد امام کی جس کی تقریر کر رہا ہے اس کے اقوال کے درمیان کہیں تعارض پیدا ہو جائے تو حقیقت جو ہوتی ہے وہ مجتہد کے قول پر ہوتی ہے۔ اور مجھے امام شافعی علیہ رحمۃ کے مقدم ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مقام پر اتحادانہ شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو ترجیح دیں گے، اس قول پر ترجیح دیں گے جو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام شافعی نے یزید پر لعنت کی اور کہا کہ لعنت کا مستحق ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا استدلال کہاں سے لیا گیا، اس بات کی صنعت کہاں سے لی گئی؟ قرآن مقدس اٹھاگے کلام اللہ اعلان کرتا ہے ان الذین یؤمنون باللہ ورسولہ لا نخرج اللہ بالدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اور ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی طاقت کے مستحق ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِيطًا۔ اور یاد رکھ لو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی خدا کی لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار کیا گیا۔ اب دیکھیے آج ایک نوجوان نے مجھے یہ کہا کہ حضرت امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی، لیکن مصطفیٰ نے حمزہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، تو حسین کی شہادت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ یہ شہادت کانفرنس سے کیوں منعقد کرتے ہو؟ اور یہ بات میرے موضوع اور گفتگو سے متعلق ہے، اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیجیے اور آپ کے ذہن و زمین پر دستک دیتے ہوئے آپ کے کوئلے تصور کو سجوڑتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیے گئے اور آپ کو شہید کرنے والا ایک واشی تھا، اور کے بعد جب وہ واشی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد میرے آقا اور سارے کائنات کونین کے امام ثقلین کے کائنات ارے رہے جو تھا واشی تیرا اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی جرم سے وہ معاف کر دیے گئے، تیری ساری خطائیں نظام کی آنسوؤں اور توبہ کے پانی سے چھوڑ ڈالے گئے اور حمزہ کو شہید کرنے کا جرم بھی تیرا معاف کر دیا گیا۔ اسلام لانے کی برکت سے یہ آئیے تاجدار کونین نے تاجدار خط رحمت نے محبت آزاد قرآن ہے کس طرح حمزہ کی شہادت ہے فرمایا ہے وزیر جب میرے سامنے آتا ہے تو تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے سچا حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ جیسا اسلام لانے کے بعد ایک سارے سلوک بات کر لیجیے یہ ساری خطائیں اور منتشر توبہ کے پانی سے چھوڑ ڈالی گئی، لیکن مجھے سامنے آنے سے گریز کیا تھا کیونکہ جب ایمان میں آتا ہے تو مجھے حمزہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ وہ دن تھا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چڑھایا تھا، سرکار نے کہا اللہ کے اکثر ارے خیرت و سلام سلام فرماتے ہیں اے حمزہ تو بے شک مسلمان ہو گئے اور تیرا ایمان ہونے کے بعد مجھے معاف کر دیا گیا، لیکن جب تو میرے سامنے آتی ہے تجھے دیکھ کر مجھے سیدنا حمزہ کی شہادت کا منظر آپ کے سامنے آیا تھا، میرے سامنے آ کر وہ نرم دن آتا اور میرے گھر کے موقع جب قیدی کے نقصان ہو کے آتے ہیں آپ کے چچا پان آج سے عمر کے اندر ہے، ابھی نام نہیں آئے لیکن نیتی ہے رسیوں کے ساتھ چکر کر کار کوٹھی کے اندر ڈال دیے گئے، لیکن
جب صبح سورج شروع ہوا تو میرے آقا نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ساتھ کروایا کہ اے میرے غلام صاحب، اے میرے غلاموں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے سچا بات کی رات بھر سستی اور راہوں کو سن کر رات بھر سو نہیں سکا، ندیم بھی نہیں کر سکا، اور سیدھا رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھا ایک کر افراد کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جو معلوم فرمائیے وہ انو مولا جو عالم کفر کے اندر اسلام کے نظام سیدھا رہنے کو سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضے کو سنبھالنا کے سوال لیتے تھے، اور حضرت پاک جانوں اور زندگیوں کو اپنی نرمگیری کے بعد برداشت نہیں کر سکے اور ان کے ہمداد حاصل کو اب دھیان سے نہ کروا دیتے۔ اس آقا کے مواسے پر جب کربلا کے میدان میں لاشوں کے اوپر سواریوں کو دوڑایا گیا، جسم کو کتنا دور کر دیا گیا، سبوں کو سبوں سے جدا کر دیا گیا، اس میرے آقا کا سب سن کر کے آج میری سرکار کا کیا وہ لوگ جو یقین کا کام اس معاملے کو سنانا چاہتے اور یقین کو موڑ کے انسان نہیں کراتے، اور ایک لوگ ٹی وی پر ایک سے اپنی ماں سے ایک سال بیٹیوں پر تقریر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ تو ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، یہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو مقدس قطب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت امام سیدنا امام حسین اور اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیے گئے اس کے بعد مکہ المکرمہ میں ہر لوگ ہاتھ دیتے ہیں اور حدیث پاک کے الفاظ ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم مثل النہار، ایک دوپہر کو میں مکے کے اندر ایک خواب دیکھا۔ آپ نے کس کو دیکھا؟ قرآن کے کارکار کی خواب جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے عرش کا شہاب لگا اور یعنی معلومات فیہ دم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت علمنی ما حدثت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسین و اصحابہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اتنے افراد مکہ المکرمہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، سرکار کے جیسے مبارک کھلے ہوئے ہیں اور غبار کھڑا ہوا ہے، اور اس بات میں کہ سرکار کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور یہی کام رکھو یہ دمن قرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی اپنی اے وہاں آپ پر یہ بات مثال ہو گئے کہ آپ کے بال مبارک جیسے مبارک کھلے ہوئے غبار قانون ہے، آپ کی ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، آقا اور یہ تو بتائیے کہ یہ خون رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ حسین اور ساری اے ابن عباس یہ شیشی میں جب سے خون لگ رہا ہے کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون نظر کر رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا صبح سے لے کر شام تک میں نے شہدائے کربلا کے خون کو زمین پر گرانے کی بجائے آج میں روحانیت میں سمیٹ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ اے کامل دیکھ لے میرے باپ کے امتیوں نے میرے قدم کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اسی وقت جب مکے نے اپنے عباس نے خواب دیکھا، مدینہ رسول میں میرے نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کی گھر کی چار دیواری میں حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھی ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد جب آپ بیمار ہوئی تو دیکھا کہ حضرت سلمہ آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ آپ